لیٹ شپمنٹ ریٹ، کسٹمر نے آرڈر کر دیا، آپ نے اس کی شپمنٹ لیٹ کی ہے تو وہ انڈر 4% رہنی چاہیے۔ اگر تو آپ کے پاس ایک منتھ میں 100 آرڈر ہیں تو اس میں سے آپ 3 لیٹ کر دو تو خیر ہے، لیکن جیسے چوتھا ہوتا جائے گا لیٹ، وہ پرسنٹیج زیادہ ہوگی، امیزون آپ کو ٹریک کرے گا، دیکھے گا کہ بھئی آپ کی پرفارمنس ٹارگٹس جو ہیں یہ بہت ہی خراب ہیں، تو وہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دے گا۔ اس لیے امیزون چاہتا ہے کہ گروسری یا فوڈز آئٹم میں آپ سیل کرو تو اس پرفارمنس کا خیال رکھو۔ آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ تو بالکل ہونا نہیں چاہیے، پروڈکٹ میں کوئی فالٹ نکلے ہی نہ۔ اس کے بعد پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، فوڈ اور یا گروسری پروڈکٹس جو ہیں، فوڈ مسٹ بی پراپرلی پریپیئرڈ، پیکیج، سیلڈ اینڈ لیبلڈ۔ جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ پراپرلی پریپیئرڈ ہوں، تیار ہوں، ان کی پیکنگ بالکل ٹھیک کی جائے، ان کو سیل کیا جائے، اس پر لیبل لگایا جائے۔ کون کون سا لیبل لگایا جائے یہ آگے بتاتا ہوں۔ You must be licensed or have approval from the relevant government agency for the products you plan to sell۔ جو پروڈکٹ کھانے والی آپ سیل کر رہے ہو اس کا آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے اس کنٹری کی گورنمنٹ سے جس کنٹری میں آپ سیل کر رہے ہو۔ جس طرح پاکستان میں آپ سیل کرتے ہو تو آپ کے پاس فوڈ اتھارٹی ہونی چاہیے، اس کی لائسنس ہونا چاہیے فوڈ اتھارٹی والوں کا۔ You must ensure your products and business operations comply with federal and state laws۔ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ فیڈرل لا یا آپ کی جو اسٹیٹ کی لا ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ This includes laws not described in Amazon policies۔ وہ لاز جو امیزون کی پالیسیز میں تو ڈسکرائب نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو کدھر سے پتہ لگے گا، آپ کی جو گورنمنٹ ہے فیڈرل یا اسٹیٹ ہے ادھر سے پتہ چلے گا، ان سے آپ پتہ کرو گے، گوگل کرو کہ یو ایس اے کے فیڈرل یا اسٹیٹ لاز کون کون سے ہیں۔ سیل آل گروسری اینڈ گورنمنٹ فوڈ پروڈکٹس ایز نیو۔ جتنے بھی گروسری یا فوڈ کی پروڈکٹس ہیں وہ نئی حالت میں سیل کرنی ہے، یوزڈ پروڈکٹ اس میں سیل نہیں ہوگی۔ جو کبار کا سامان ہے وہ اس میں سیل نہیں ہوتا۔ جس طرح دوسری پروڈکٹس ہم یوزڈ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں امیزون پر، ایک موبائل فون ہے آپ نے استعمال کیا 2 سال تو وہ آپ اسے سیل کر سکتے ہو ایز اے یوزڈ پروڈکٹ، لیکن وہ بھی کیسے، آپ نے بالکل ٹھیک بتانا ہے کہ بھئی یہ اس کی رسید ہے فلاں ڈیٹ کو لی تھی، اتنا عرصہ ہو گیا اسے استعمال کرتے ہوئے، اس میں یہ خوبی ہے یہ خرابی ہے، وہ آپ ایز اے یوز پروڈکٹ سیل کر سکتے ہو۔ لیکن جو گروسری یا فوڈ کی پروڈکٹ ہے یہ ایز اے نیو سیل ہوگی، یہ یوز پروڈکٹ سیل نہیں ہوگی۔ یو کانٹ لسٹ یوز پروڈکٹ، آپ ایسے پروڈکٹ کو لسٹ بھی نہیں کریں گے۔ فوڈ از ویوڈ ایز ڈیٹ سینسٹیو۔ It must have an expiration date permanently marked on every unit unless the product is exempt. This includes every unit that is shipped and every unit displayed for sale۔ جو آپ کھانے والی چیز، فوڈ کی چیز یا گروسری کی چیز سیل کر رہے ہو اس پر ایکسپائریشن ڈیٹ مسٹ ہونی چاہیے، جو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے فوڈ کی وہ لکھی ہونی چاہیے۔ Keep the fulfillment center's shelf life details up to date for grocery products۔ In the inventory file template, set the value of the is expiration dated product file to true۔ The FC shelf life is the length of time a product is sellable or fit to be eaten۔ اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہونی چاہیے
اور وہ کھانے کے قابل ہو۔ لیبل ان انگلش آل پروڈکٹس کورڈ بائی فیڈرل اسٹیٹ اینڈ لوکل لاز۔ جو اس پر لیبل لگانا ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ کن کن چیزوں سے مل کر بنی ہے، وہ اس کے فیڈرل لاز یا اسٹیٹ کے لاز یا لوکل لاز کے مطابق انگلش میں لیبل لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چیز یو ایس اے میں سیل کر رہے ہو یا چائنا میں یا انڈیا میں یا یو کے میں سیل کر رہے ہو تو آپ اردو میں لیبل لگا کر پاکستان سے چیز ادھر بھیجو، نہیں، آپ انگلش میں لیبل لگاؤ گے خواہ آپ کسی کنٹری میں بھی سیل کرو۔ یہ ایمیزون کی پالیسیز ہیں۔ انکلوز اینڈ سیل فوڈ ان پیکیجنگ سیوٹیبل فار شپنگ۔ فوڈ کی ایسی پیکنگ کرنی ہے کہ شپنگ کے دوران وہ خراب نہ ہو، ڈیمیج نہ ہو جائے۔ اگر تو چیز پگھلنے والی ہے وہ پگھل نہ جائے، اس کو ایسی چیز میں بھیجا جائے، کسی فریج ٹائپ چیز میں جس میں وہ پگھلے نہ، ٹیمپریچر اس کا برقرار رہے، خراب بھی نہ ہو۔ یو مسٹ شپ فوڈ ود انف آف اٹس شیلف لائف ریمیننگ۔ یو مسٹ ناٹ ریموو اور الٹر دا ایکسپائریشن ڈیٹ۔ آپ نے اس سے ایکسپائری ڈیٹ ریموو نہیں کرنی، ایکسپائری ڈیٹ مسٹ ہے۔ ایکسپائریشن ڈیٹس دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک پیکنگ اوپن کرنے سے پہلے کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور ایک پیکنگ اوپن کرنے کے بعد کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ دونوں ایکسپائری ڈیٹ اس کے اوپر لکھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس پروڈکٹ کا یو پی سی اینڈ جی ٹی آئی اینز نمبر لکھا ہونا چاہیے۔ یہ یو پی سی، ای اے این، آئی ایس بی این، یہ نمبر کیا ہوتے ہیں، یہ ایک پورا ایک الگ لیکچر ہے، یہ بھی آپ کو اس کے بعد دیا جائے گا کہ یو پی سیز کیا ہے اور یہ کدھر سے خریدے جاتے ہیں۔ ریفریجریٹڈ فروزن اینڈ ٹیمپریچر کنٹرول فوڈ اینڈ را ایگریکلچر کموڈیٹیز۔ You must enclose and seal refrigerated food, frozen food, and raw agriculture commodities. ایسی پروڈکٹ جو جمی حالت میں ہو ان کو شپ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا سورس موجود ہو جس میں اس کا ٹیمپریچر کنٹرول کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ آئس کریم سیل کرتے ہو تو آپ کے پاس کوئی فریج ٹائپ، کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں اس کا ٹیمپریچر کنٹرول کیا جائے تاکہ کسٹمر کو وہ چیز بالکل ٹھیک حالت میں ملے۔ آپ ادھر سے آئس کریم سینڈ کر دو، اسے پارسل کر دو، آپ نے کسٹمر کو شپ کر دی اور وہ کسٹمر کو جب ملی اس نے اوپن کیا تو وہ ساری پگھل گئی، تو یہ تو آپ کا پھر چلے جائے گا آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ میں، تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوگا اور پھر آپ ایک مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ ٹیمپریچر گائیڈ ہے کچھ۔ ایمیزون ریکمینڈ کرتا ہے کہ جو ریفریجریٹڈ میٹ ہے اس کے لیے اتنا ٹیمپریچر ہو، جب آپ شپ کرو آپ کے پاس کوئی ایسا سورس ہو جس میں اتنا ٹیمپریچر اس کا رکھا جائے۔ یہ ساری پروڈکٹس کا لکھا ہے، پولٹری کے لیے کون کون سا کتنا ٹیمپریچر ہو، ریفریجریٹڈ فش کے لیے کتنا ہو، ریفریجریٹڈ ڈیری پروڈکٹس اور لیکوڈز، ایگز، ریفریجریٹڈ پروسیسڈ فوڈز، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، شیل فش، شیل ایگز اور فلوئڈ ملک، فروزن فوڈ، آل ناٹ ریڈی ٹو ایٹ پروڈیوس، بناناز، ان کے لیے اتنا ٹیمپریچر ہو۔